إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، سورۃ المائدہ کی جو کل کی آیات تھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا. چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے عوض اللہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے. آج کی جو آیات ہیں وہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اور تم حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ نے جو تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبانیت سے منع فرمایا ہے. یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے کہ جس پر عمل کرنے والے، جو اس پر عمل کرنے والے ہیں، وہ ایک نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جیسے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ ابھی بھی آپ دیکھیں عیسائیوں کے مذہب میں جو ان کے فادرز ہوتے ہیں، جو ان کے راہب ہوتے ہیں، وہ جو ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی خواتین بھی. تو اسلام میں ان چیزوں سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اسلام میں پسند نہیں کی گئیں. یعنی اب آپ دیکھیں کہ رہبانیت کیا ہے، کیا چیز ہوتی ہے رہبانیت. کہ جس طریقے سے حضرت علی بن طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ والی جو آیت کریمہ ہے یہ ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے آلات تناسل کو کاٹ دیتے ہیں یا شہوات دنیا کو ترک کر دیتے ہیں اور راہبوں کی طرح دنیا میں چلتے پھرتے ہیں. یعنی ہم جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہماری عبادت میں خلل پیدا کرے. بیسک چیز جو رہبانیت کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے، نہ عورتوں کے پاس جائیں گے، جو دنیا کی خواہشیں اس کو بھی بالکل ختم کر دیں گے، اور جو ہے وہ صرف اور صرف عبادت کریں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہ بات پہنچی تو آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور اس بات کے بارے میں دریافت فرمایا. تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے یہ بات کہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لکنی اصوم و افطر، میرا طرز عمل تو یہ ہے کہ میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں. وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. وَأَنكِحُ النِّسَاءَ، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں.
فمن اخذ بسنتی فہو منی، لہذا جو شخص میری سنت کے مطابقت سے عمل کرے گا وہ مجھ میں سے ہے، ومن لم یأخذ بسنتی فلیس منی، اور جو میری سنت کے مطابقت سے عمل نہیں کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اسلام میں رہبانیت کو بالکل پسند نہیں کیا گیا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مصلی پکڑ کے بیٹھ جائیں اور بس نوافل ہی پڑھتے رہیں، نماز ہی پڑھتے رہیں۔ اب جو آج آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، آپ کے شوہر، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار، وہ اگنور ہو رہے ہیں، لیکن آپ کوئی کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ میں جب تک اتنی عبادت نہیں کروں گی جب تک تو میں جنت میں ہی نہیں داخل ہو سکتی۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، یعنی ہر ایک کا حق ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، اور میں جو ہے وہ روزے کبھی کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا۔ ایسا نہیں کہ میں مسلسل ہی روزے سے رہتا ہوں یا میں مسلسل ہی بس نمازیں ہی پڑھتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو ہے وہ ہر ایک کو اعتدال کے ساتھ اس کا حق دینا، نہ تو انسان دنیا میں اتنا زیادہ مشغول ہو جائے کہ وہ دین کو بالکل ہی بھول جائے، ٹھیک ہے؟ دین آپ کی جڑوں میں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا ایسے کنسپٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دوپٹہ لپیٹ لیا ہے، اگر آپ جو ہے وہ نمازیں مسلسل پڑھ رہے ہیں، اگر آپ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ دیندار ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے کسی قسم کے فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے جو جائز ہیں، یعنی آپ کے پورے ستر کے ساتھ کپڑے ہیں، آپ کے ڈھیلے کپڑے ہیں، اور جو ہے وہ اس میں خوبصورتی ہے یا جدید طرز کے مطابق سے کپڑے ہیں، تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ ہمارے دین میں جائز نہیں۔ یعنی دین کو ایک انوکھا سا، جیسے کہ ہمارے یہاں عموماً جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، جو عموماً ہمارے یہاں جیسے جو مسجدوں میں امامت کروا رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک مخصوص قسم کا حلیہ ہوتا ہے، وہ اسی کے پر ہی قائم رہتے ہیں۔ تو کیوں انسان اپنے آپ کو اتنا علیحدہ کرے؟ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اگر آپ حد میں رہ کر فیشن کرتے ہیں، اگر حد میں رہ کر آپ اپنے آپ کو بناتے سنوارتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے شوہر آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو خوبصورت نظر آئیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور خوبصورت نظر آئیں۔ آپ کیوں ان کو اس بات کی تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کر باہر کسی اور غیر عورتوں کو دیکھیں؟ کیونکہ ان کو گھر میں جو ان کی بیوی ہے وہ تو صرف جو ہے وہ لہسن پیاز کی خوشبوؤں کے ساتھ، یا پھر گھر میں عجیب و غریب قسم کے حلیوں کے ساتھ، دو رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ یعنی جو بھی جیسا بھی حلیہ ہے، کوئی بات نہیں، گھر میں ہیں ہم تو یعنی وہ جو کپڑے ہیں، جو قیمتی کپڑے ہیں، وہ باہر جانے کے لیے ہیں، وہ گھر کے لیے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گھر میں خراب ہو جائیں گے۔ یعنی کبھی آپ نے ایسی زندگی گزاری کہ جو باہر جانے والے کپڑے تھے ان کو آپ نے گھر میں ہی اپنے شوہر کے لیے اسی طریقے سے پہنا جیسے آپ اہتمام کے ساتھ باہر جانے کے لیے پہنتی ہیں؟ کبھی آپ گھر میں اسی طریقے سے تیار ہوئیں کہ جس طریقے سے جو ہے وہ انسان شادی میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، صرف شوہر کے لیے تیار ہوئیں کبھی؟ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ہمارے یہاں سے مفقود ہے، اور ہم نے اسی چیز کو دین کا نام دیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک مخصوص وضاقت میں آپ کو ایک شکل نظر آئے گی تو پھر جو ہے آپ دیندار ہیں، ورنہ تو آپ دیندار ہی نہیں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین اتنا آسان دین ہے اور اتنا بہترین دین ہے، وہ ہمیں فیشن کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے، وہ گڈ لکنگ دکھنے کی بھی اجازت دیتا ہے، وہ اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نئے کپڑے بناتے ہیں، اچھے کپڑے بناتے ہیں، وہ اس بات کی بھی اجازت دے رہا ہے آپ کو۔ تو یہ جو رہبانیت ہوتی ہے کہ بس اب ہم یہ نہیں کریں گے، اب ہمارے اندر چونکہ ہم نے چند آیتیں پڑھ لیں، کچھ ہم نے تفسیر سن لیے، اب جو ہے بس یہ جو ہم نے ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ بالکل اس طریقے سے چینج ہو جانا چاہیے کہ جو ہے وہ ہماری وضع قطع چینج ہو جائے۔ نہیں، اپنے اندر چینجنگ لائیں، اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں چینجنگ لے کر آئیں، اپنے معاملات میں چینجنگ لے کر آئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی اسلام اور دین آپ کے اندر تک اتر گیا ہے۔
جب لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ آپ کا معاملہ جو تھا، پہلے آپ بہت زیادہ جو ہے وہ غصے میں رہتی تھی یا لوگوں کے ساتھ مس بہیو کرتی تھی، اب آپ کا اخلاق اچھا ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ دین آپ کے اندر اتر گیا۔ پہلے آپ لوگ چار لوگوں کے ساتھ ملتی تھی تو ایسی باتیں کرتی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نظر آتی تھی، اب الحمدللہ آپ نے تفسیر سنی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ شکر ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دین سمجھ میں آ گیا۔ پہلے آپ اپنے شوہر کی ناشکری کر رہی ہوتی تھی اور آپ کو ہر وقت ان کے اوپر غصہ رہتا تھا، اب آپ الحمدللہ اپنے شوہر کی شکر گزار ہیں، آپ الحمدللہ ان کی حیثیت کو، ان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑائی آپ کے اوپر رکھی اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہوئے ان سے محبت کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر دین اتر گیا ہے۔ دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ راہب بن کے بیٹھ گیا انسان۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے منع کیا اور پھر کیا کہا کہ یہ ہے میری سنت، میں یہ سب کام کرتا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ وہ جو کچھ لوگ تھے جو کہ تماشا دکھانے کے لیے، جسے اس زمانے میں، ہر زمانے میں جسے الگ الگ قسم کے عید پر جو ہے وہ ہوا کرتے تھے، کرتب دکھانے والے جو لوگ آتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا تھا کہ دیکھو تم بھی دیکھو، یعنی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت زندگی ہے، نارمل لائف ہے، اس میں یہ نہیں کہ تم یہاں پر کیوں آ گئی، تم نے کیوں دیکھ لیا، میں تو نبی ہوں، لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کی بیوی یہ حرکتیں کر رہی ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ میں حضرت عائشہ جو ہے وہ ان کی بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ان کا جسم بہت ہلکا تھا، وہ جیت گئیں۔ دوسری دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ یعنی دیکھیں کتنی خوبصورت زندگی ہے جس میں خوشیاں ہیں، جس میں اطمینان ہے۔ تو رہبانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، رہبانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بس ایک جگہ ہو کر بیٹھ جائیں اور صرف عبادتیں کرتے رہیں، تو اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے ازواج مطہرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سری عمل کے بارے میں سوال کیا۔ جواب سننے کے بعد بعض نے کہا کہ میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، بعض نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور بعض نے کہا کہ میں بستر پر نہیں سوؤں گا، یعنی رات بھر عبادت کرتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حمد و ثنا کی بات فرمایا۔ کچھ لوگوں کا کیا حال ہے، اب دیکھیں کتنا اچھا تبلیغ کا ایک ہمیں پوائنٹ مل رہا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں صحابی نے پوچھا تھا اور اس کے بعد ان کو پتا چلا تو انہوں نے یہ کام کیا، نہیں، کسی کو بھی مخاطب نہیں کیا، لیکن جس پر بات ہو رہی ہے وہ خود بخود سمجھ گیا کہ میرے متعلق بات ہو رہی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کچھ لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، لہٰذا جو شخص میری سنت سے اعراض کرے تو وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو، یعنی حد سے نہ گزرو، نہ عبادتوں میں حد سے گزرو اور نہ ہی دنیا میں اتنا زیادہ غرق ہو جاؤ کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ گزرو، یعنی مباح چیزوں کو اپنے نفسوں پر حرام قرار دے کر اپنے آپ کو تنگی میں مت مبتلا کرو، اور نہ حلال کو حرام قرار دو اور نہ حلال کھانے میں حد سے بڑھو، بلکہ اسے بھی بقدر حاجت و ضرورت استعمال کرو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی کھانے کا بھی حکم ہے، پینے کا بھی حکم ہے۔ کیسے؟ کہ آپ کا جو دل چاہ رہا ہے، اگر وہ حلال چیزیں ہیں ضرور کھائیے، باہر سے کھانے کا دل چاہ رہا ہے ضرور کھائیے، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے، اپنی جیب کا خیال رکھتے ہوئے ضرور کھائیے، کہیں پر بھی ممانعت نہیں ہے، کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بروسٹ کھانا یا پیزا کھانا حرام ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ ضرور کھائیے، لیکن ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، حد سے مت گزرو، بس ہر چیز کھائیں، حتیٰ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے کہ 3 دن تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے گھر میں ریگولر چولہا جلا ہو، 3 دن بھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اکثر وہ فاقے سے ہوتے تھے۔ اس کے باوجود جب کوئی دعوت دیتا تھا، بھنے ہوئے گوشت کی دعوت دیتا تھا یا کسی بھی قسم کی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کیا کہ نہیں یہ تو بھنا ہوا گوشت ہے، یہ تو میں نہیں کھاؤں گا، یہ فلانا پھل ہے یہ تو میں نہیں،
ہر چیز کھاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو بتائیے کہ وہ جو جس یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زہر ملا کر گوشت رکھا تھا اور دعوت دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول کیا تھا، اس وقت تک یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی کہ یہودیوں کا جو کھانا ہے وہ حرام ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنے منہ سے جو ہے وہ لگایا اس کو توڑنے کے لیے، اور گوشت بول اٹھا کہ یا رسول اللہ میرے اندر زہر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کھانے پینے میں بھی خوش خوراک تھے، جس وقت کھانا ملتا تھا، جس وقت اچھی اور تازی کھجوریں ان کو پیش کی جاتی تھی ہدیتاً، وہ ضرور قبول کرتے تھے، ہدیہ قبول کرتے تھے، نارمل لائف۔ اور آج کل ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم دین پر عمل کریں گے، اسلام پر عمل کریں گے تو پتہ نہیں شاید ہم مریخ سے آنے والی مخلوق بن جائیں گے، اور اسی ڈر سے اکثر لوگ جو ہے وہ دین کے قریب ہی نہیں آتے، کیونکہ ہم نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کی سنت تھی، یا ان کے صحابہ کرام جو ان کے اوپر عمل کرتے تھے ایک ایک چیزوں پہ، شاید ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کے بجائے 4 پیر دیے ہوئے تھے اور 5 ہاتھ دیے ہوئے تھے، یا 2 دماغ تھے ان کے، یا 24 گھنٹوں کے علاوہ ان کے شاید 48 گھنٹے ہوتے تھے ایک دن میں، اس لیے وہ یہ سارے کام کر لیتے تھے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری طرح سے ہی تھے، ان کی عمریں بھی ہماری طرح سے تھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہماری طرح سے ہی تھا۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ پیاری بہنوں، اس دین کو اتنا مشکل بنا کے نہ پیش کریں کہ کوئی عمل ہی نہ کر سکے، اس دین کو ہوا نہ بنائیے کہ لوگوں کو لگے کہ پتہ نہیں کس چیز کے اوپر ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو کہ اسپیشل آسمان سے نازل ہوئی ہے جس پر کہ فرشتے ہی عمل کر سکتے ہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حد سے نہیں بڑھنا ہے۔ ایک اور جگہ کیا فرمایا مؤمنین کی صفات سورۃ فرقان میں، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی اور بخیلی سے کام لیتے ہیں، اور ان کا خرچ ان کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس نے راہ اعتدال کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان نہ تو غلو سے کام لے اور نہ ہی بالکل جو ہے وہ کنارہ کش ہو جائے، یعنی افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے کیا فرمایا، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اور جو حلال طیب روزی اللہ نے دی ہے تم اس کو کھاؤ، یعنی اگر حلال اور طیب ہے تو اسے کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اپنے تمام امور میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی اطاعت و خوشنودی کی پیروی کرو اور اس کی مخالفت اور نافرمانی کی روش کو ترک کر دو۔ کون سا اللہ، کون سا رب، الذی انتم بہ مؤمنون، وہ ذات جس پر تم ایمان لاتے ہو، الذی، وہ ذات، انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان لاتے ہو، اس ذات سے ڈرو اور اپنے آپ کو افراط و تفریط سے بھی بچاؤ، اپنے آپ کو جو ہے غلو سے بھی بچاؤ، اور اس بات سے بھی جو ہے وہ پرہیز کرو کہ تم اعتدال کی راہ جو ہے وہ اس کو کراس کر لو، یعنی جو اعتدال کی راہ ہے اس کے اوپر چلتے رہو، تو پھر کیا ہوگا کہ جنت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، دین پر ہمیں کما حق چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، وہ دین جو کہ آپ نے نازل کیا اور جس دین کے لیے آپ نے کہا کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ یہاں پر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو واتقوا اللہ کہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں خود کو، ہر ایک کو اپنے اپنے حالات کا پتہ ہے کہ کس جگہ پہ وہ اسراف کے اس میں داخل ہو جاتا ہے اور کس جگہ پر جو ہے وہ حد سے گزرنے والا بن جاتا ہے، کس جگہ پر وہ غلو کر رہا ہوتا ہے۔
تو سب کچھ جو ہے وہ استعمال کرو. دنیا میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اچھی غذائیں، اچھے پھل، اچھے کھانے، اگر انسان جو ہے وہ ان کو حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہے تو کھانے اور انجوائے کرنے میں کوئی جرم ہی نہیں ہے، کوئی غلط ہی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو بھی یاد کرتا ہے، اللہ سے بھی ڈرتا رہتا ہے. یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف حلال اور پاک کھانے کو کہا گیا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر. یعنی جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو کسی سے چھین کر نہیں کھائے گا، کسی کا مال غصب کر کے نہیں کھائے گا، چوری ڈاکے اور حرام کے مال سے انجوائے نہیں کرے گا، بلکہ اپنی آمدنی کے ذرائع کو حلال بنائے گا. اور پھر حلال حرام میں صرف کھانا پینا نہیں بلکہ انسان کی گفتگو سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر انسان کی پکڑ ہوتی ہے، جس میں جھوٹی قسمیں ہیں، لغو قسمیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کرنا. جو ایسی چیزیں جو ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں جو کہ گفتگو میں شامل ہوتی ہیں، یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کما حقہ دین کے اندر داخل کر دے اور ہمارے دلوں میں ایمان کو اتار دے کہ صرف ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والے نہ ہوں بلکہ ہم عملی طور پر مسلمان بن جائیں. ہمارے دل میں اسلام سے محبت پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ سب کچھ بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے اوپر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.